اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری لانے کے لیے حکومت جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کو ایس آئی ایف سی میں مرج کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ہارون صاحب، آپ کی نظر میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب سے ایس آئی ایف سی کا قیام ہوا یہ غیر معمولی فورم تو تشکیل دیا گیا لیکن بین الاقوامی سرمایہ کاری نہیں آ سکی ہے، اب یہ جو فیصلہ حکومت کرنے جا رہی ہے یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ جی، اس پہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس وقت بین الاقوامی سرمایہ کاری اور لوکل سرمایہ کاری میں کوئی فرق نہیں ہے، لوکل بھی نہیں آ رہی ہے، بین الاقوامی بھی نہیں آ رہی ہے، تو سرمایہ کاری کے اندر آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے بہت سی ونڈوز کھولی ہوئی ہیں سرمایہ کار کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی۔ آئی تھنک مرجر جو ہوتا ہے وہ زم ہونا ٹیک اوور ہوتا ہے کہ ایسا ایف ٹی ٹیک اوور کر دیا۔ آئی تھنک بہتر کہنا یہ ہوگا کہ دو ادارے مرج ہو کے ایک اینٹی بن گئے ہیں۔ کم ونڈوز ہوں تو بہتر ہوتا ہے، لیکن ایکچولی تو ہمیں تو سرمایہ کار کو افیکٹونیس دکھانی ہے نا کہ اس نئے ادارے کی یا نئی شکل کی افیکٹونیس کیسے آئے گی۔ افیکٹونیس تب آتی ہے جب تھوڑی سی آپ کو دو تین چیزیں حکومت کو مائنڈ سیٹ سے چینج کرنی پڑے گی۔ نمبر ون، ابھی تک جو فوکس رہا ہے، بھلے ایس آئی ایف سی ہو، یہ آج میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان غالباً ایک بڑا یونیک ملک ہے جہاں منسٹرز کمپنیوں کے ساتھ ایم او یوز سائن کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں کمپنیوں کے ساتھ اگریمنٹس کرتی ہیں۔ سو ایک تو فوکس ہمیں مارکیٹ بیسڈ کمپنیز کی طرف لے جانا ہے کہ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ یہ تو ایک گورنمنٹ کی ہے نا جی ٹو جی اور جی ٹو سی مینٹیلٹی، اس سے اگر یہ ادارہ نکل پائے گا تو بہتر ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ادارے کے پاس ٹیتھ نہیں ہے ٹو انفلوئنس اینی پالیسی وچ از لنک ٹو انویسٹمنٹ کلائمیٹ۔ میں دو تین مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کی کانٹریکٹ انفورسمنٹ کی کیپیبلٹی یہ نہیں کر سکتے، ڈسپیوٹ ریزولوشن عدالتوں کے پاس ہے، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو صوبائی معاملات ہیں اس کے اندر انٹرفیئر کرنا مشکل ہے۔ آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی ہے کہ اسپیشلائزڈ اکنامک زون کے انسینٹیوز فسکل اب آپ گرائیں گے اگلے 10 سال کے اندر۔ اب ان چیلنجز کے اندر اگر تو یہ ادارہ ورلڈ کلاس پروفیشنلز کے لیے اسپیس کریٹ کرتا ہے جن پہ مارکیٹ اعتبار کرتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے لاتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ صرف ونڈو ڈریسنگ اور بزنس ایز یوزول ہے کہ آپ نے ایک کو ایک ان کی اسٹاف کو بٹھا کے ایک نام میں کر دیا، اس کا ایک اوور آل ویزیبل ایک امپیکٹ آ سکتا ہے، بٹ ایفیکٹونیس نہیں آئے گی۔ مجھے بڑی فکر یہ ہے کہ لوکل سرمایہ کار ریپریسو ٹیکسیشن کی وجہ سے، لوکل سرمایہ کار جو ہے ہراسمنٹ آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی وجہ سے، اور باقی ممالک کے انسینٹیوز ہم سے بہتر ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پیسہ لگا نہیں پا رہا اور وہ اس کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس وقت دیکھنا یہ ہے، یہ جو آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی اس کو ایسٹ ایشیا کے اندر ونرز کہا جاتا، اگر ایک دو سیکٹرز آپ کے ونر ہیں تو آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کریں کہ کل کو آپ کو بھی فارن ایکسچینج چاہیے، آپ کو بھی جاب کریشن چاہیے، ان ونرز کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ونر سے میرا مطلب ہے جو نیچرلی کمپیٹیٹو ہے، جو بیساکھی پہ نہیں چلتے، جو پروٹیکشن پہ نہیں چلتے، اور ایسے کچھ سیکٹرز اویلیبل ہیں۔ سو یہ میری کامنٹ ہے کہ سرمایہ کاری کا نیچے گرنا خالی اداروں کو مرج کر کے حل نہیں ہوگا، لیکن جنرلی آئی تھنک دو ادارے رکھنے کی کوئی مجھے خاص تک سمجھ نہیں آتی تھی۔ شہباز رانا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو آپ کی خبر کیا ہے، واقعی حکومت ایسا کرنے جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جیسے بین الاقوامی جو سرمایہ کاری ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں ہارون صاحب نے نشاندہی کی، اور براڈر معاملات بھی ہیں، سیکیورٹی ایشوز کو بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے جب سیکیورٹی ایکسپرٹس بات کرتے ہیں۔ سو آپ کی نظر میں یہ ہمیں بین الاقوامی سے تھوڑا فوکس لوکل انویسٹر کو یہاں روکنے رکھنے یا اس کی انویسٹمنٹ کے اوپر ہونا چاہیے اس وقت، ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم ہونا چاہیے، یا یہ اداروں کا مرجر ہمیں اس سے کوئی فرق نظر آئے گا انویسٹر کے انٹرسٹ میں؟ لیکن میں سب صاحب، جب ایس آئی ایف سی کو بنایا گیا تھا تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے تھا۔ میں اس وقت سے لکھ رہا تھا کہ ایک مقصد کے لیے دو ادارے نہیں ہو سکتے، نمبر ون۔ یہ اس وقت ایک غلط فیصلہ تھا کہ ایس آئی ایف سی کے ہوتے ہوئے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو رکھا گیا، اور دوسری اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لوگ ہی جا کے ایس آئی ایف سی میں کام کر رہے تھے۔ اب ایس آئی ایف سی کا جو سیکریٹریٹ ہے اس میں جو سویلینز ہیں وہ زیادہ تر انکلوڈنگ جو ایس آئی ایف سی کے سیکریٹری ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا تو مقصد اسی دن ختم ہو گیا جس دن آپ نے ایس آئی ایف سی کو بنا دیا تھا، ایک چیز۔
दूसरा ये कि इस वक्त पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो बड़ी है या कम हुई है, इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरी चीज ये इसके अंदर कि आपकी जो ओवरऑल एक SIFC एक डिवीजन बना दी गई है। तो जब SIFC डिवीजन बना के अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, तो जब एक डिवीजन बन गई है इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या करना था? तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का खत्म होना ही बेहतर था। अब आ जाइए कि क्या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के खत्म होने के बाद SIFC ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी? SIFC उतनी ही इफेक्टिव होगी जितना ओवरऑल आपका जो रिजीम है, इनेबलिंग रिजीम सरमायाकारी के लिए वो इफेक्टिव होगा। जब SIFC बनी थी तो इसकी ऑन द रिकॉर्ड एक ही प्रेजेंटेशन हुई थी मीडिया को, वो उसके अंदर को 12 फैक्टर्स बड़े थे। वो SIFC के जो एपिक्स कमेटी के सेक्रेटरी हैं, जो SAPM है, जहां से खान साहब उन्होंने वहां पे फ्लैग किए थे, और ये एक ही ब्रीफिंग मीडिया के लिए हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। तो वो 12 फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 2 या 3 फैक्टर्स थे जो कोऑर्डिनेशन से और प्रोसीजर से रिलेटेड थे, जिसको SIFC डील कर रहा था। तो जो बाकी 8-9 फैक्टर्स हैं, हर 6 महीने बाद टैक्स पॉलिसी का तब्दील होना, जो कंपनी उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेना FDR की तरफ से, हर महीने 2 महीने बाद आपकी एनर्जी प्राइसेस चेंज हो रही हैं, साल में 2 दफा गैस प्राइसेस चेंज हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट का पता नहीं है, इन्फ्लेशन आपके ऊपर जाए नीचे जाए, IMF से कमिटमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, एक्सचेंज रेट के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो डिविजन्स हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली सूबों और वफाक के दरमियान, वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो SIFC वहाँ पे क्या करेगी? हमें इट इज़ गुड टू बैश SIFC, बट इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू बैश द SIFC। तो एक तो इसके एनवायरनमेंट के अंदर इसको सारे को देख के इसको जो है रखने की जरूरत है। मर्जर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि अगर एक ऐसा इदारा जो इनफेक्टिव है और 2001 से वो बना हुआ है, अगर वो खत्म हो गया तो मेरा ख्याल है वो बेहतर हुआ है। और बल्कि इसका जो कानून था 2001 से था इन्वेस्टमेंट, तो इससे पहले भी आप ये हारून साहब बताएंगे आपको, चूंकि ये खुद चेयरमैन है, क्या 1991 में कब से ये सारा निज़ाम चल रहा था। तो डुप्लीकेशन जो होती है काम में वो ताख़ीर पैदा करती है। अगर SIFC डिवीजन बन गई है तो SIFC डिवीजन बना के उसके साथ जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करनी है, जिसमें खुदा के वास्ते ये जो 3-4 कवानीन है टैक्सेस के, उसमें तब्दीलियां करना बंद करें। ये टैक्स में आपने जो चेंजेस करते हैं बजट के दौरान और बजट से पहले बाद में, SROs की पावर्स दी गई हैं जिसके तहत आप तो कानून में भी तब्दीली करने की जरूरत है। FDR चुप करके उसकी तब्दीली कर देता है, कुछ चीजें FDR से ऊपर वो काबीना कर देती है। तो जब तक आप कवानीन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें चेंजेस हो रही है वो बंद नहीं करेंगे, SIFC के कोई भी इदारा पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं ला सकता। और जो आप बात हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, वो सारी इससे लिंक है जो ये सारी बातें हैं। और आप बात करें गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान ने की, अभी कुछ अर्सा पहले पिछले महीने या गलबन इसी महीने के आगाज में अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को अमेरिका लेके गई है कि वो जाके अमेरिका में इन्वेस्ट करें। तो काम इस तरह किया जाता है जहाँ पे आपकी एम्बेसीज होती हैं, कमर्शियल काउंसलर्स होते हैं, इकोनॉमिक काउंसलर्स होते हैं, उनको टास्क दिए जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। जो सरमायाकारी आती है वो हाईएस्ट लेवल से पॉलिटिकल इंटरवेंशन करने से कभी भी नहीं आती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।